ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا زدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا ومولانا محمد المعلى شان ماحي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نعم والكلام كلامه والبراق والرفرف مركبة إلى وراء الوراء سفر مقام الأعدية مقامه وكافة للناس وأمته أخرجت للناس وكتابه بيان للناس هو رسول إلى الناس جميعا أصحابه مثيل الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا الأمين شفيع المسلمين والسلام على آله وصحبه
وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولكن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپس سے محبت پیدا فرمائی ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ بغض اور کینے مبتلا تھے. اگر آپ زمین و آسمان کی ساری اشیاء بھی، مال بھی خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کر پاتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے. ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام میں، کل بھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام میں جو محبت کی بنیاد رکھی ہے وہ کلمہ رکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے جن بنیادی اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح ایک دینی ریاست دنیاوی ریاست ہوتی ہے نا، ایک دنیاوی ریاست کیا ہے کہ ایک ملک آپ تصور کیجئے، پاکستان یا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ملک، اور اس ملک کو وہ چلانے کے لیے آپ جانتے ہیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اس ملک کا سربراہ، چاہے وہ بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اس ملک کے بادشاہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کچھ قوتیں جیسے فوج ہے یا پولیس ہے، اس طرح انٹیلیجنس سروسز ہوتی ہیں، یہ ہونا چاہیے. پھر اس طرح اس کا قانون ہونا ہوتا ہے، اس ملک کا یا اس بادشاہ کا قانون ہوتا ہے. تو قانون ہونا چاہیے ایک ملک کا یا ایک ریاست کا. پھر اسی طرح سے اس کے قانون کو نافذ کرنے والے، اس بادشاہ کے قانون کو نافذ کرنے والے لوگ ہونے چاہیے، جسے ہم عدلیہ یا عدالت یا جج وغیرہ کہتے ہیں. لا، جسے ہم جورسپروڈنس کہا جاتا ہے، یعنی عدلیہ، یہ ہونی چاہیے. اسی طرح سے ہر ملک کا قانون ہوتا ہے کہ جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو پکڑا جاتا ہے اور اس پر کیس چلایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے. اسی طرح سے جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ یا انعامات یا ایوارڈ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ایک دن ایسا ہوتا ہے جس دن یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کون جو ہے انعام کا حقدار ہے اور کس کو سزا دی جائے گی. جس طرح دنیاوی ریاست کی آپ بات کرتے ہیں، دنیا میں جو ریاستیں ہوتی ہیں ان کے لیے 7 چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح روحانی ریاست بھی ہے. کائنات اسی روحانی ریاست کے نظام کے تحت جو دنیاوی ریاست میں نافذ کیا جاتا ہے، کائنات میں اگر وہ نظام نافذ کیا جائے تو وہ نظام آپس میں محبت کا سبب بنتا ہے. دنیا میں واحد ریاست کے قوانین اسلام کے سوا کسی اور میں نہیں ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں، بس موضوع کی طرف واپس آتی ہوں کہ روحانی ریاست کیا ہے. روحانی ریاست آمنت باللہ و ملائکتی، آمنت باللہ، میں اللہ پر، اس طرح ایک زمین کا یا ایک قطع زمین کا جو ہے وزیر اعظم یا صدر یا بادشاہ ہوتا ہے، تو میں کائنات میں اللہ کی بادشاہت پر ایمان لاتا ہوں. آمنت باللہ و ملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں. فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اس کی فوج ہے.
جو اس کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جو اس کے قانون کو نافذ کرتے ہیں، اس کی فوج، اس کی انٹیلیجنس، اس کی پولیس، آپ جو بھی کہہ لیجیے، یہ فرشتے ہیں. ہماری پولیس رشوت دے لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پولیس یا اللہ تعالیٰ کی فورسز جھکتی ہیں نہ جھکتی ہیں، وہ اللہ کے حکم نافذ کر کے چھوڑتی ہیں. اسی طرح سے کتب ہی اور اس کی کتابیں روحانی ریاست میں، جیسے دنیاوی ریاست میں قانون کی یا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یا لا بکس ہوتی ہیں، قانون کی کتابیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے روحانی ریاست میں قرآن قانون کی کتاب ہے. اللہ قانون کی کتاب ہے. اللہ نے قانون دے دیا قرآن کی صورت میں کہ زندگی ایسے گزاری جائے گی. دنیا میں رہنا ہے تو اس طرح سے معاشرت کرنی، اس طرح سے معیشت کرنی، اس طرح سے آئلی زندگی گزارنا ہے تم کو. اسی طرح سے ملائکتی و کتبی، قانون کی کتابیں، و رسولی، اور اس قانون لے کر آنے والے اس کے رسول ہوتے ہیں. اللہ نے دنیا میں ریاست کے اصول اس قرآن کریم میں، یا آپ جسے ایمان مفصل کہتے ہیں، اس میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے. جب دنیاوی ریاست ان اصولوں پر قائم کی جائے جن پر اللہ نے روحانی ریاست قائم کی، اور اللہ تعالیٰ کی روحانی ریاست کیا ہے؟ بادشاہت اللہ کی، فرشتے اس کی فوج، اس کی کتابیں قرآن یا اللہ کی کتابیں قانون ہیں، اس کے رسول اس کے قانون کے نافذ کرنے والے عدلیہ، اس کے رسولوں کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو بھگتنا. پھر اس کے بعد جیسے قیامت کا دن ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور زندہ ہونے کے بعد حساب کتاب ہونا کہ دنیا میں ہم نے کیا کیا تھا. جسے کرنے والا برا کرے گا تو اس کا انجام برا ہوگا، اور جن اچھا کرے گا اس کو ریوارڈ ملیں گے. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، دنیا کی ریاست میں بھی یہی ہوتا ہے، اللہ کی ریاست میں بھی. جب روحانی ریاست کوآرڈینیٹ کر جائے، جب دنیاوی ریاست کی بنیاد روحانی اصولوں پر رکھی جائے، تو آپس میں محبت کا وہی عالم ہوتا ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. یہ بیسس بہت اسٹرانگ ہے. کوئی بھی بادشاہ ہو لیکن حکم اللہ کا چلے گا. دنیا میں کوئی بھی قانون ہو مگر قرآن کے تابع ہوگا. دنیا میں کوئی بھی بڑا عدلیہ کا وہ جج ہو مگر قرآن اور حدیث اور رسولوں کے احکامات کے مطابق وہ فیصلے کرے گا. جب مدینے کی جو ریاست ہے وہ انہی بنیادوں پہ قائم کی گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ان کے درمیان وہ محبت پیدا کر دی ان بنیادی اساسی اصولوں پر کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دنیا کی ساری، یہ انسان مل کر بھی ساری دنیا کی دولت کو جمع کرنا چاہیں تو وہ جمع کر کے یہ محبت پیدا نہیں کر سکتے. لوگوں میں پیسہ محبت پیدا نہیں کرتا، تو لوگوں میں دنیا کی چاہت یا مال دولت سونا چاندی محبت کے پیدا کرنے کا سبب نہیں ہوتے، بلکہ دنیا میں وہ بنیادی اصول، جن بنیادوں پر قلوب جڑتے ہیں، جن بنیادوں پر روحیں جڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادیں اللہ تعالیٰ نے فراہم کی کہ ان بنیادوں پر تم زندگی گزارو گے، ان بنیادوں پر تم اپنی ریاست قائم کرو گے، ان بنیادوں پر تم ریاست کے اصولوں کو وضع کرو گے، تو تمہارے درمیان آپس میں اتنی محبت ہوگی کہ اگر تم زمین و آسمان کی ساری دولت بھی خرچ کر کے وہ محبت پیدا کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے. یہی وجہ سے اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سبب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپس میں محبت کا سبب، دین سے محبت کا سبب، اتنی شدید محبت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہ عزیز حکیم، غلبے والا ہے، اللہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ آپ کو کافی ہے. تمام جمیع امور و معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کو کافی، اس لیے کہ آپ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھیے اللہ والے کا یقین توکل علی اللہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس اللہ حسبک اللہ، اللہ کافی ہے تجھے.
کیوں؟ اس لیے کہ تم جس کا کام کر رہے ہو، جس کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر، ہاتھ سر پہ کفن باندھ کے، ہتھیلی میں جان رکھ کے اللہ کے دین کا کام کر رہے ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارے کام آپ اللہ کے لیے کریں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ کی پیروی کریں، وہ من اتبع کا، جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، من المومنین، مومنوں میں سے، اور جو بھی مومنوں میں سے ہیں، جو بھی آپ کے تابع داروں میں سے ہیں، وہ بھی آپ کے موٹیو پر ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک دین کا کام کرنے والا، مثال ہوں سلام، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیجیے کہ ایک دین کا کام کرنے والا جن پاورفل اصولوں پر دین کو قائم کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیروکار بھی اتنے ہی پاورفل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، یعنی جو آپ کو یاد رکھیں کہ آیت غزوہ بدر سے پہلے البیدہ میں نازل ہوئی، تاکہ آپ، یعنی غزوہ بدر ہوا نہیں تھا، ابھی غزوہ بدر ابھی ہوا نہیں تھا، تاکہ آپ کو کفر کے مقابلے کے لیے تقویت و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہو۔ اس لحاظ سے آیت میں المومنین سے مراد انصار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے، اور آپ کے ماننے والوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے صحابہ کی مدد کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ آپ کو کافی ہے، اور جو مومنین میں سے ہیں، آپ کی تابع دار ہیں، آپ کی مدد کرنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جنگ پر ترغیب دیجیے، مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیجیے، مومنوں ایمان والوں کو کفار کے ساتھ جنگ کرنے میں زیادہ سے زیادہ برانگیختہ کیجیے، انسٹیگیٹ کیجیے، ایکسائٹ کیجیے، جذبہ دلائیے۔ ہر رز کہتے ہیں جذبہ دلانا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جنگ کا جذبہ پیدا کیجیے ان کے اندر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الجنت تحت من ظلال السیوف، چاہیے نا، جنت کہاں ہے؟ تلواروں کے سائے تلے، آؤ تلواروں کے سائے تلے چلو، تمہیں جنت کے مناظر اللہ دکھائے گا، تمہیں پتہ چلے گا جنت ہے کیا چیز۔ اسی لیے تو شہید کے بارے میں کہا گیا کہ سب لوگ ایک دفعہ جنت میں جانے کے بعد جنت سے واپس نکلنے کی کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جنت سے نکلے، ہمیشہ جنت سے رہنا چاہیں گے، سوائے شہید کو۔ شہید سے کہا جائے گا تجھے جو کچھ تجھے چاہیے تھا سب مل گیا، ہاں اللہ تعالیٰ میری سوچ سے بڑھ کر مل گیا، اور کچھ چاہیے نہیں، ہاں بس ایک چیز۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا چیز؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں جانے کا موقع دے، مجھے جہاد کا موقع دے، تاکہ میں جاؤں اور جہاد میں تیری راہ میں جنگ لڑوں، اس کے بعد وہ لذت جو مجھے شہید ہوتے ہوئے ہوئی تھی، شہادت بھی ایک لذت ہے، کہ وہ لذت اٹھاؤں کہ جب میں دنیا سے جا رہا تھا، جب میں تیری راہ میں جان دے رہا تھا، تو وہ مزہ جو تھا جو تیری راہ میں جان دینے کا تھا، اللہ تعالیٰ وہ اتنا پر لطف تھا کہ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف ہے، اور وہ لمحہ جس میں میری روح نکل رہی تھی، جب مجھ پر کفر کا کافر نے حملہ کیا، اور جب میری تیری راہ میں جان دی، مارتے اور مرتے، یقتلون و یقتلون، تو اللہ تعالیٰ وہ لمحہ اتنا لذت بھرا تھا، مجھے لوٹا دے کہ میں دنیا میں جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، یعنی وہ مزہ مجھے جنت میں بھی نہیں ملا جتنی شہادت کا مزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ نہیں، یہ فیصلہ ہو چکا، جو ایک دفعہ اور دنیا سے آ جائے واپس نہیں جا سکتا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال،
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں کو جہاد کا جذبہ دلائیے اور انہیں یقین دلائیے اس بات کا۔ کس بات کا؟ یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے کوئی 10 ہیں صبر کرنے والے، 20 کو کہتے ہیں، 20 سے صبر کرنے والے، یغلبوا 200، 20 بھاری ہوں گے، غالب آئیں گے 100 کے اوپر، 200 کے اوپر، 200، 20 یعنی ایک کے مقابلے میں، اگر 20 کے مقابلے میں 200 ہیں تو ایک کے مقابلے میں 10، یعنی صبر کرنے والے روحانی طور پہ اتنے طاقتور لوگ ہونے چاہیے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے کہ کافروں کی تعداد سے کبھی پریشان نہیں ہو، تم اگر صبر کرنے والے ہوئے تو 20 200 پہ بھاری آئیں گے، وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اگر تم میں سے 100 ہوئے، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ 100,000 پہ کافروں کے غالب آئیں گے، کافروں کے 1000 پہ یہ غالب آئیں گے۔ سمجھ نہیں بات؟ 100 1000 پہ غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بے شک یہ قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی، یہ کافر وہ قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ، الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تم سے تخفیف فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے تخفیف فرمائی ہے۔ کیا؟ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضِعْفًا، اور جان لیا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، ضعف بدنی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے جہاد کی طرح مسلمانوں کو اس آیت کے ذریعے موٹیویٹ کرے کہ فکر نہیں کرو، تعداد پہ نہیں جاؤ، اسلحے پہ نہیں جاؤ، اس لیے کہ تم میں سے 20 بھی ہوں گے 200 پہ غالب آئیں گے، تم میں سے 100 بھی ہوں گے 1000 پہ غالب آئیں گے، تم میں سے 100 بھی ہوں گے تو 1000 پہ غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ پہلے کفر سمجھتے بوجھتے نہیں ہیں، ان کی سمجھ بوجھ مقید ہے، روحانی قوت نہیں ہے، کفر روحانی قوتیں چھین لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوئے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا 2000، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو 2000 پہ غلبہ پا جاؤ گے۔ یعنی یہ تمہاری صبر کرنے کی قوت پر ہے، یہ تمہاری روحانی قوت ہے، یہ تمہاری توکل علی اللہ پر ہے کہ تم جتنا اللہ پہ توکل کرو گے اتنا تم پاورفل ہوگے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کانا لنبی، یہ نہیں ہے کسی نبی کے لیے، ان یکون لہ اسرا، کہ آئیں اس کے پاس کچھ قیدی، کہ اس کے پاس کچھ قیدی آئیں، اور ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس کچھ قیدی آئیں، حتی یسقن فی الارض، یعنی کسی نبی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایسا کہا جا رہا ہے کہ کچھ قیدی آئیں اور تم نے جنگ نہیں کی ہو، حتی یسقن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں خوب خون نہ بہا لے، زیادہ سے زیادہ قتل نہ کریں۔ دیکھیے اسقان کسے کہا جاتا ہے؟ خون ریزی کو۔ سمجھ نہیں بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیت کا شان نزول ذرا دیکھ لیجیے۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بدر کے 70 قیدی، ان قیدیوں پہ بات کرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیا حرد المومنین علی القتال، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایمان والوں کو کس طرح سے جو ہے جہاد کی طرف موٹیویٹ کیا ہے۔ پہلی پیچھے آیت آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، قاتلوا حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ پہلی چیز جہاد کے لیے لازم ہے کہ فتنے کو ختم کرنا، تمکین دین کے لیے تلوار اٹھانا دینی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی تمکین یا دین کو نافذ کرنے کے لیے تلوار سے ہی مدد لی ہے، جن انبیاء کرام نے بھی کیا ہے۔ دین سے دینی حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے اور
اللہ کی فطرت میں شہادت کے لیے موجود ہے کہ ناکردہ اور بےکس اور بیچاروں مظلوم لوگوں پر جب بھی ظلم ہوتا ہے تو ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس قوم کو کھڑا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ظالم ظلم کرتے رہیں اور سب بیٹھے دیکھتے رہیں اور صرف ریلیاں نکالتے رہیں اور صرف نعرے مارتے رہیں اور صرف کشمیر ڈے اور فلاں ڈے تو ڈمکا ڈے مناتے رہیں۔ یہ تو دین نہیں ہے نا۔ دین کی کیفیت کیا ہے کہ جب ظلم ہوتا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر دل میں ہی خیال کر رہے ہو کہ دل میں ہی خیال کرے تو ایمان میں کمزور ترین لمحہ ہے انسان۔ جس میں انسان کسی کو ظلم ہوتا دیکھ رہا ہے، برائی ہوتا دیکھ رہا ہے، غلط ہوتا دیکھ رہا ہے، اور صرف دل میں سوچ جا رہے یار برا ہے برا ہے، برا ہو رہا ہے، برا کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ان غریبوں کو ناتواں لوگ، جو غریب لوگ ہیں، جو مومن ہیں، اگر ان پر بروں کا، کافروں کا، فاسقوں فاجروں کا دباؤ ہے، پھر ان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے۔ مذہبی آزادی تو کیا، ہر طرح کی آزادی چھین لی گئی ہے، خیالات کی آزادی، نہ جو ہے اشاعت کر سکتے ہیں، نہ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ کچھ غیرت والے مسلمان کھڑے ہوں اور مصیبت زدہ لوگوں کو مصیبت سے بچائیں اور دین کو ہر ممکن قائم کرنے کے لیے مدد کریں۔ سب بادشاہ آ کے ان کے قدموں پر آ کر پڑھتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ظالم ان مومنوں کے ہاتھ سے ہلاک کیے جاتے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے یہ چیز تاریخ سے ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے جہاد کا طرز عمل اختیار کیا۔ تاریخ عالم میں بالکل الگ طریقے کا طرز عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں بالکل مختلف قسم کی شان رکھتے ہیں۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی سارے ہی شان والے ہیں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ ہے۔ اسی طرح سے جہاد اسلام بھی دوسرے مذاہب کے جہاد سے مختلف اور ممتاز شان رکھتا ہے۔ ہر قوم کے بڑوں نے، اقوام عالم کے ہادیوں نے آ کر جو ہے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور جہاد اسی حد تک تھا کہ دین نافذ ہو جائے۔ اور جب ان کو جو لوگ مصیبت میں ہوتے ان کو مصیبت سے نکالا جاتا تو ان کا جہاد ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن دین اسلام ایک عالمگیر حیثیت رکھتا ہے، تو لہٰذا جب تک یہ نہیں ہوگا کہ ایک قوم میں ظلم ختم ہوا تو جہاد ختم ہو گیا، کہ جب تک کہ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نافذ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جہاد ہوتا رہے گا۔ اسلام اپنے اندر تبلیغی سامان رکھتا ہے، عالمگیر تبلیغی سامان رکھتا ہے، تو جو بھی اس کی راہ میں، تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا، جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا، اس کو اس سے جہاد کیا جائے گا۔ جہاد بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جہاد ہوتا ہے اوفینسو وار اور ایک ڈیفینسو وار۔ اوفینسو وار کیا ہوتی ہے؟ جارحانہ جنگ، اور ڈیفینسو کیا ہوتی ہے؟ مدافعانہ جنگ۔ مدافعانہ جنگ کیا ہوتی ہے؟ کوئی قوم کسی پر حملہ کرے، اہل اسلام پر حملہ کرے تو اہل اسلام اس کے جواب میں جنگ کرتے ہیں، یہ مدافعانہ جنگ ہے کہ مدافعت کی جاتی ہے۔ لیکن جارحانہ جنگ کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر جہاں مسلمان ظلم ہوتا دیکھے، جہاں مسلمان کفر کو پنپتا دیکھ رہا ہے، جہاں مسلمان کفر کو طاقتور ہوتا دیکھ رہا ہے، وہاں عالم اسلام پر یہ فرض ہوتا ہے کہ کفر کی بیزتی کی جائے اور کفر کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے یہ دوسری قسم جو ہے، جیسے عالم اسلام کی افواج خود کو حملہ کرتی ہیں تو وہ کافروں پر حملہ کرتی ہیں، تو ایسی جنگ کو جارحانہ یا اوفینسو وار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو قاتلو حتی لا تکون فتنۃ میں اوفینسو وار یعنی جارحانہ جنگ کی طرف ہے کہ تم ظلم ہوتا دیکھ کر چپ ہو کے بیٹھے رہو، کفر پھیلتا دیکھ کر چپ ہو کے بیٹھے رہو، اہل کفر کو اپنی جڑوں کو مضبوط کرتے ہوئے دیکھ کر ان کی شاخیں تنے مضبوط ہو رہے ہیں، کفر کا نظام مضبوط ہو رہا ہے اور تم چپ کر کے بیٹھو، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں۔ قاتلوا حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اللہ کی راہ میں جہاں جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی کوئی اور باقی ہی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت تک جہاد کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ روئے زمین پر کلمہ نافذ نہ ہو جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ نافذ نہ ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں،
ٹھیک ہے، جہاں جنگ تو مصیبتیں لاتی ہے، خون ریزی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے. حرض المومنین یا ایھا النبی حرض المومنین علی القتال. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ولولہ جہاد پیدا کیجیے. مومنوں میں جہاد پیدا کریں گے، جذبہ جہاد پیدا کریں گے کہ اگر تم میدان جنگ میں 20 بھی ہوگے تو 200 پہ غالب آؤ گے، اگر 100 مسلمان بھی ہوں گے تو 1000 کافروں پہ غالب آئیں گے. اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ کافر نہ سمجھی کی زندگی بسر کرتے. قرآن کریم میں پہلے بھی آپ نے آئے تھے، سورہ انفال میں بھی پڑھی ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، کہ کافر تو شریر جانور ہیں. جیسے ایک سانپ کو آپ کھلا نہیں چھوڑتے، کیوں آپ نے سانپ کو زندہ رحم کھا کے اگر سانپ کو چھوڑا، رحم کھا کے اگر آپ نے بچھو کو چھوڑا، اس طرح کے اور جانوروں کو چھوڑ دیا گیا تو وہ ڈس لیں گے، انسانوں کو مارنے کا سبب بنیں گے. اسی طرح سے کوئی درندہ، کوئی وہ شیر، چیتا یا کوئی جو ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے کہ نہیں بھائی جاؤ، بہت بری بات ہے مارنا، خون ریزی اور جانور پہ رحم کرنا چاہیے. تو سوچیے، جانور پر رحم اپنی جگہ ہے، لیکن اگر انسانوں کو چیر میں پھاڑنے لگ جائے، یہی حال اہل کفر کا ہے کہ اگر کفر کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ رحم کی تمام حدوں کو ختم کرتے ہیں اور وہ ظلم کی حد کو پار کرتے ہوئے ایمان والے کو ایمان کی سزا دیتے ہیں، نیک انسان کو نیکی کی سزا دیتے ہیں، سچ بولنے والے کو سچ کی سزا ملتی ہے، گناہ سے بچنے والے کو گناہ سے بچنے کی سزا ملتی ہے. یعنی یہ چیزیں جو اللہ کے نزدیک ثواب اور اجر اور انعام کا باعث ہے، وہی چیزیں اہل کفر کے نزدیک سزا کا باعث بن جاتی ہیں. تم ایمان کا ساتھ دو گے، ہم تمہیں اس طرح کی سزائیں دیں گے. تم اسلام کا ساتھ دو گے، تم اسلام پہ قائم رہو گے تو ہم زندگی میں اسلام کو نافذ کرو گے. اور یہی ہو رہا ہے کہ گائے کا گوشت کھانے پر مسلمانوں کو قتل کر دیا، مار کے یہ لوگ مار دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے تشدد کے بعد انہیں مارا جاتا ہے. گائے کا گوشت، گائے زیادہ اہم ہے، انسان زیادہ اہم ہے. ہیومینٹی، انسانیت کی اہمیت ہے یا پھر گائے جانور، تمہارے کتے بلی گائے سانپ وغیرہ ہیں. لیکن کیا ہے، گائے کا گوشت کیوں کھایا؟ ایک انسان کو مار ڈالا گیا، تشدد کر کے مار ڈالا گیا. یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ مسلمانوں نے جب ان سے کہا گیا تھا کہ کفر کو، ان سے کہا گیا تھا کہ کفر کو ختم کرو، حتی لا تکون فتنة ویکون الدین قاتلوا، حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ. تو مسلمانوں نے وہ کام نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اہل کفر کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا، تم ان کو سمجھتے ہو بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد میں، حالانکہ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. تم کافروں کا جمع غفیر دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو کہ یہ طاقتور جماعت ہے، تمہارا خیال غلط ہے. تو طاقتور لوگ نہیں ہیں، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک ہی حملے میں بھاگ جاتے ہیں. عقل اتحاد قائم رکھتی ہے، یہ جانوروں کی طرح بے عقل. سے اگر جانوروں کے ریوڑ کو ہنکایا جائے تو کوئی جانور کدھر بھاگتا ہے، کسی جانور کدھر ہوتا ہے، کسی جانور کدھر ہوتا ہے، منہ وہ جس طرح چاہے بھاگ رہا ہوتا ہے. جبکہ ایمان والوں کے لیے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. اگر نبی لو انفقتم ما فی الارض جميعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین آسمان کی دولت کو بھی جمع کر کے جو ہے خرچ کرتے تو ما الف بین قلوبہم، تم ان کے دلوں میں ان کی محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کی دلوں میں محبت پیدا فرمائی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. مسلمانوں، تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں فنا کیا ہے، تمہارے لیے فنائیت کرا، تمہارا اسلام تمہارے لیے فنائیت کا سبب بنتا ہے. اس طرح تم سب ایک جوہر ہو، تمہارے دل ملے. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم دنیا کی ساری دولت جمع کر کے بھی لوگوں کو ملانا چاہیں تو نہیں ملا سکتے. کافر لوگ جب تک فتنہ بازی کو نہ چھوڑ دیں، صاف طور پر دین اللہ کو اختیار نہ کر لے، تب تک جاری رکھو، جنگ جاری رکھو. اپنی جنگ اور اپنی قوت، اپنی
پیچھے بھی تو کہا گیا نا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبرباط الخيل، کہ اپنی جنگ کی تیاریاں مضبوط رکھو طاقت کے ساتھ، وہ طاقت سے ترہبون به عدوکم، تاکہ اس سے تمہارے دشمن ڈریں. عدوکم تمہارے دشمن بھی، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کے بھی، وہ بھی کہ دلوں میں بھی خوف پیدا ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے تو اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ڈٹ جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، سب بستہ ہو جاتے ہیں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور دیکھتے رہو کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا، ہم پر حق ہے، ہم پر مومن کا حق ہے کہ نصر المؤمنین، کہ مومن کی مدد کریں ہم، کہ بے خوف و قدر میدان جنگ میں نکلو، مومنوں کی مدد کرنا میرے ذمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. حرض المؤمنین علی القتال پہ بات کر رہی ہوں میں. آپ کہیں کون کون سی آیتیں پڑھ رہی ہیں؟ آپ کہیں گے کہاں سے پڑھ رہی ہیں آیتیں؟ یہ حرض المؤمنین علی القتال، اللہ تعالیٰ کس طرح سے پورے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کس طرح سے احادیث مبارکہ میں ہمیں جہاد کی طرف ہمارے جو ہے دل مائل کیے جا رہے ہیں، ولولہ پیدا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مخاطب کر کے ایمان والوں کو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. پھر پڑھ دیتی ہوں آیت یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اے مسلمانوں تم اول ان کافروں سے لڑو تمہارے سے قریب ہیں، ایسا لڑو، ایسی جنگ کرو کہ وہ تمہاری سختی کا احساس کریں، تمہاری سختی کا احساس کریں. یہی بات ہے کہ ایک طرف قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ اہل کفر تمہاری سختی کو محسوس کریں، اور یہاں پھر عیسائی برادری، ہندو برادری، پتہ نہیں کون کون سے بھائی چارہ بیان کیا جا رہا ہے. مواقعات تو ساری عیسائیوں اور ہندوؤں سے اور سختی ساری مسلمانوں پر. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. اسے جسے کہا گیا ہے مسلمانوں کافر تم سے کسی معاملے میں بڑھے ہوئے نہیں ہیں، کسی معاملے میں تم سے آگے نہیں ہیں. تم سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑی پاور ہے، طاقت ہے، اسلحہ ہے، ٹینک ہے، توپ ہے، جہاز ہے، یہ وہ ہے، ایٹم بم ہے تو ہائیڈروجن بم ہے تو فلاں بم ہے تو ڈمکا. اللہ تعالیٰ پر آپ کہیں گے کہ یہ چیزیں کام نہیں کرتی، یقیناً کرتی ہیں. ہائیڈروجن بم بھی کرتا ہے اور ایٹم بم بھی کرتا ہے اور میزائل بھی کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں کام، ایسا تو نہیں ہے نا کہ کام نہیں کرتی. کافروں کے یہاں کام نہیں کریں گے، مسلمانوں کے یہاں کام کریں گے، ایسا نہیں ہے. مگر کیا ہے کہ تم وہی بات ہے نا کہ جو پہل کر گیا، جو ہمت کر گیا، وہ انسان فاتح عالم بنتا ہے. اسلام تمہیں تمام ہم مسلمانوں کو اسلام اور اللہ تعالی ہم مسلمانوں سے چاہتے ہیں کہ ہم حریت کی زندگی گزاریں، غلامی کی زندگی سے باہر نکلیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خیال رکھو وہ تم کو کسی حال میں عاجز نہیں رکھ کر سکتے. ان کے مقابلے کے لیے اپنی پوری قوت لگاؤ، جو طاقت، تلوار سے، تیر، تفنگ سے، توپ سے، مشین گن، دنیا کی ہر وہ طاقت اور گھوڑوں سے ہر طرح کی تیاری رکھو. کہ یہاں پر ایک چیز آپ کہیں گے یار جنگ تو، یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ جنگ میں خون ریزی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کتب علیکم القتال، تم پہ جنگ لکھ دی گئی ہے، تمہیں کرنا ہے جنگ. اور نہیں پسند آ رہی، دل نہیں چاہ رہا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تمہیں برا لگتا ہے نا، جنگ کرنا مشکل بات لگتی ہے نا، لیکن امید ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کرو وہی تمہارے لیے بہتر ہو. جنگ تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، جہاد کرنا تمہیں پسند نہیں آ رہا ہے نفسوں کو، مگر وہی چیز
تمہارے حق میں بہتر ہو، آسان تو ہی بشیاں وہ شر لکم، اور ایک چیز تو تمہیں بہت امن 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 بہت اچھا لگ رہا ہے، امن ہونا چاہیے، امن کے پیغام بنے، یونائٹیڈ نیشن تقریر کر کے آگے دھوم دھڑکا مچ گیا بھائی، واہ 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 فلاں تقریر، اے الفاظ کے کھلاڑیوں، کبھی اسلحے سے بھی کھیل کر دی، کبھی اللہ کی راہ میں، یعنی وہ جو ہے نا، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، گفتار کا غازی بن تو گیا کہ باتیں بڑی بڑی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم بھی برابر کا جواب دینے والے ہیں۔ وہ ہندوستان، تم جواب تو کیا دو گے، تم تو اپنے گھروں میں مزے سے اے سی روم سے بیٹھے ہوئے ہو، نرم گدوں میں بیٹھے ہوئے ہو۔ جو وہ ہندوستان کی گلیوں میں کر رہے ہیں، جو وہ کشمیر کی گلیوں میں کر رہے ہیں، جو وہ اسرائیل یعنی فلسطین کی گلیوں میں، یہودی فلسطینی گلیوں میں کر رہے ہیں، جو عراق میں ہو رہا ہے، جو شام میں یہ دہشت گردی مچائے ہوئے ہیں نیٹو فورسز، وہ تو کر رہے ہیں، اور تم صرف نعرے مار کے تقریریں کر کے کہہ رہے ہو کہ ہاں میں نے بڑی جو ہے عمران فلاں صاحب نے بڑی تقریر کر دی، نام لینا میں نہیں چاہ رہی۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری لگتی ہو، وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی لگتی ہو، وہی تمہارے لیے شر کا باعث ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم پر جنگ کو فرض کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کیونکہ عوام، دیکھیے نا، اب فوج خود تو نہیں جاتی نا جنگ کرنے، ان کے اکابرین، ان کا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، یا ان کا جو حکومت کی سطح پر لوگ ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وہ قاتل ائمۃ الکفر، کفر کے ائمہ، کفر کے سرداروں کو مارو، یہی اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ کیونکہ عوام الناس میں تو اتنی نفرت نہیں پائی جاتی، اہل کفر کے بھی عوام الناس اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اہل کفر کے سرغنہ اور سردار یہی لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جان و مال خرید لیے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان اور ان کے مال خرید لیے، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ اور جان و مال کیسے خرید لیے؟ کیسی بیچ کے بیٹھ گئے بس نہیں، بلکہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں مرتے بھی۔ اس جنت کا وعدہ اللہ نے وعدن حقا علیہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی موجود ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، جو اللہ سے اپنے عہد کو نبھائے گا، اس وعدے کو نبھائے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، بس تبشروا، خوشخبری پہنچاؤ اس تک، تو نے اپنا آپ خدا بیچا ہے۔ بڑا فائدہ ہے اس کاروبار میں، اللہ کی راہ میں اپنا آپ دینے میں بڑا فائدہ ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، اور وہ یہی بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی، یہی بڑی کامیاب تجارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پر قوم پوری کی پوری، یا فردن فردن، یا فوج، یا گروہ در گروہ، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا کہ جنگ جب تم کرو، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنا بچاؤ کر کے فردن فردن لڑو یا جماعت کے ساتھ لڑو۔ هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، کیا اے مسلمانوں دو خوبیاں جنگ کی ہیں، یعنی مرے دو خوبیاں ہیں نا، احد الحسنیین، ان میں سے کوئی ایک ہوگا، یا غازی بن کر آئیں گے، شہید بن کر آئیں گے۔ کیا تم ہم سے اس چیز کی درخواست نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ یا ہمیں فتح یاب فرمائے جنگ میں، یا ہمیں شہادت عطا فرما؟
حرد المؤمنین علی القتال. اس طرح سے آپ قرآن کریم میں جگہ جگہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جذبہ پیدا کیا گیا، ولولہ پیدا کیا گیا. جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے وہ مارا جائے یا غالب آ جائے، ان دونوں صورتوں میں ہم بے اندازہ اجر دینے والے ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. فضیلت بیان کر رہا ہے اللہ مجاہدین کی، ان کے مالوں سے، ان کے نفسوں سے. جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں، القاعدین جو بیٹھے ہیں گھروں میں، جو کاروبار زندگی میں لگے ہوئے ہیں، اور جو جہاد کر رہے ہیں، جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا ہے. جو اللہ کی راہ میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس کا درجہ بڑا ہے. وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى. ہر مجاہد کے لیے اللہ کا بڑا ہی خوبصورت وعدہ ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اور اللہ تعالیٰ مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم عطا فرما رہا ہے. یہ بات قائدین کی نہیں، یہ بات قائد کہتے ہیں بیٹھنے والوں، قادہ سے نکلا ہے. جو بیٹھے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، تو مجاہدین کو بڑے بڑے بدلے ہیں. بیٹھے رہنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں. ولا تہینوا، ڈھیلے نہ ہو. ولا تہینوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. اے مسلمانوں، ہرگز ہیٹے نہ بنو. ہیٹے کیا؟ ڈھیلے نہ ہو، سستی نہ دکھاؤ. میں یہی تو کہتی ہوں کہ ہماری فوج کیوں جنگ کرے گی. آپ کہیں گے پہلے انہوں نے نیٹ بند کر دیا اور اب وہ ہے یہ نہ سم بھی بند کر دیں کہ یہاں سے جہاد کی موٹیویشن کی جا رہی ہے، اور یہاں سے جو ہے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، عورتوں کو اکسایا جا رہا ہے. یہ نہ کہ ساری عورتیں ذرا اور تلوار پہن کے بارڈر پہنچ جائیں. بہرحال میں تو اللہ کا حکم بتا رہی ہوں، جو اللہ نے آیات، میں تو اللہ کی آیت پڑھ رہی ہوں. کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، میں اس میں کسی کا کیا اچھا ہے برا کر سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہیٹے نہ بنو. ایک قوم تم پہ حملہ کرنے پر اگر تم زخمی ہوتے، یعنی قوم نے تم پر، کافروں نے حملہ کیا، تمہیں زخم پہنچا، تو وہ بھی زخمی ہوتے ہیں. لیکن تمہارے زخم کھانے ان کے زخم کھانے میں فرق ہے. کیا؟ کہ تمہیں اللہ سے امید ہے، تمہیں جنت کی بشارت ہے، اور انہیں نہ اللہ سے امید ہے نہ جنت کی بشارت، انہیں کوئی امید نہیں. وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. ابھی سورہ انفال میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مسلمانوں کو دیکھو کیا امید ہے کہ فرشتے آتے ہیں مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدم رکھنے کے لیے، اور کافروں کے دل میں رعب پیدا کرنے کے لیے. اے مسلمانوں، کافروں کی گردنیں مارو، اور مار ہر جوڑ پر ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواهم جہنم وبئس المصیر. اے مسلمانوں، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں متحد ہو جاؤ تو ہرگز منہ نہ پھیرو. ہاں، دشمن کو قابو میں لینے کے لیے پیچھے ہٹو یا اپنی کسی جماعت کے ملنے کے لیے پیچھے ہٹو تو کوئی مذائقہ نہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی پیٹ پلٹائے گا تو اس کا مقام جہاں جائے. فَلَمْ تُقَاتِلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتْلَهُمْ. کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو کافروں کو قتل کرتے ہو وہ حقیقت تم نہیں کرتے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیر آپ نے چلائے، جو تیغ آپ نے چلائے، جو مٹی آپ نے پھینکی، وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بدترین جانور گونگے بہرے لوگ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے. دیکھیے نا، ایک طرف اللہ کا ہاتھ کام کر رہا ہے، ایک طرف کم عقل گونگے بہروں کی ایک گروہ ہے،
کم عقل لا یعقلون لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں ہیں. شرط دواب کیوں ہے لکھو، اس لیے کہ لا یعقلون لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں ہیں اور یہ عقل نہیں رکھتے. ایک طرح مسلمان ہیں، مسلمانوں کے پاس روحانی قوت ہے، فرشتوں کی طاقت ہے، صبر ہے، لیکن کافر کے پاس یہ نہیں ہے. پھر یاد رکھیں کی پکار ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پر لبیک کہو، کیونکہ وہ تم کو زندہ کرنے کے لیے پکارتے کہ جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تم چلو جاؤ. ہر دور کی پکار ہے جہاں اللہ آواز لگا رہا ہے کہ آؤ جہاد کی طرف. وَاعْلَمُوا جان لو ان انما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل. اے مسلمانوں یاد رکھو جو کچھ تم غنیمت کا مال لاتے اس کا 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا، اس کے قرابت داروں کے لیے، مسکین و مسافروں کے لیے، باقی سب تمہاری تقسیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ابھی سورہ انفال میں آپ نے یہ آیت پڑھی، فاطیعوا اللہ ورسولہ وتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے جنگ کرو تو ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر خوب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو، اس سے پھوٹ پڑ جاتی ہے، یعنی ہوا نکل جاتی ہے اور صبر کی قوت ختم ہو جاتی ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ بس ہے اور وہ مومن لوگ جو تمہاری اتباع کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ بس ہے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. اس دفعہ میں جلسے میں اس موضوع پر بھی کوئی ٹاپک ضرور رکھیے. اس دفعہ سورہ انفال اور پھر سورہ توبہ، یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو جلسے کے دوران میں آئیں گی، چل رہی ہیں اور آئیں گی، تو لہٰذا اس موضوع پہ ضرور رکھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ کفار بدعہدی کرتے ہیں، تمہارے دین میں تمہیں طعنہ زنی کرتے ہیں، بس کافروں کے سرداروں کو، اقتلوا فقاتلوا ائمۃ الکفر، کافروں کے بڑوں کو، ان کے سرکردہ لوگوں کو مارو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس عہد کچھ بھی کوئی چیز نہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنی بدکرداریوں سے باز آئیں. کیا ہوا ہے تم کو؟ کیوں ان لوگوں سے جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنا عہد توڑا ہے؟ بڑے زور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراج میں نکالنے میں، مکے سے نکالنے میں انہوں نے جنگ کی ابتدا کی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ہاں، اللہ کی اقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اگر تم مومن ہو تو کافروں کو سزا دو اس بات کی. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب یا سزا دلوانا چاہتا ہے اور وہ تمہیں ان پر مدد دے گا. مومن جماعت کے سینوں کو شفا بخشے گا، ان کے دلوں کے غصے کو دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رجوع برآمد کرے گا. اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کی اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً، جنہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد میں لگایا، ہجرت کر کے، ان کے لیے اعظم درجہ، ان کے لیے بڑے درجے عند اللہ، اللہ کے پاس. اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں. درجے بھی ان کے بڑے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اور ہوتا کیا ہے انسان کو جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے لگتا ہے تو انسان کو پیچھے بیوی بچے یاد آتے ہیں، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا. ایسے میں اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہرگز کافروں کو اپنے آبا اور اپنے باپ دادا بھائی، یہ میں آیت پوری پڑھ دیتی ہوں، آپ دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا بھائی ایمان کی بنسبت کفر کو پیار کرتے ہو تو ان کو دوست نہ بناؤ۔ جو ان کا دوست ہوگا، کافروں کا دوست ہوگا، وہ نہیں میں سے ہوگا۔ اور جو لوگ ظالم ہیں، کہہ دو اس معاملے میں تمہارے باپ ہوں، تمہارے خاندان قبیلے ہوں، بچے ہوں، بھائی ہوں، بیویاں ہوں، قرابت دار ہوں، اس معاملے کی وجہ سے تمہارے مال میں گھاٹا ہو یا تمہاری اللہ کی راہ میں جہاد کی وجہ سے تمہاری تجارت کو نقصان ہوتا ہو، یا تم کو جہاد کے مقابلے میں تمہارے وطن تم کو پیارے معلوم ہوتے ہوں، تو انتظار کرو جب اللہ تعالیٰ کے عمل سے آئے گا۔ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، آخرت پر، اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام کیا ہے۔ دیکھو نا، جنگ کی وجہ بنیادی طور پر کیا ہے، وہ وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ایک تو مظلوموں کی مدد کرنا، اور دوسری چیز کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا، اللہ پر ایمان نہیں ہے، جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام نہیں سمجھتے، اسلام آ چکا ہے اس پر بھی وہ نہیں چلتے، تو ان کو جزیہ دے کر رہے ہیں، تو وہ جزیہ دے کر رہے ہیں، ان کو غلام بنا کے رکھو تاکہ وہ جزیہ دیتے ہوئے ذلیل ہو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، اور اس طرح نہیں کہ دوسرے دینوں اور رسولوں جیسے ایک کونے کا چراغ بن کر رہے، بلکہ اس دین کو، اس رسول کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، تم غلبے میں ہر ممکن ذریعے سے کام لو، بعد میں وہ خود مشکور ہو جائیں گے۔ کافی شروع میں مخالفت کرتا ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ خود شکر گزار ہوتا ہے کہ اسلام جیسی نعمت اسے ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے مسلمانوں، مشرکوں سے پوری طاقت سے لڑو، اس طرح سے لڑو جس طرح وہ پوری طاقت سے تمہارے سے لڑتے ہیں۔ کامیابی تمہارے ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا ومن الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا ہے تمہیں جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، نکلو، تو تم زمین سے لگے چلے آتے ہو، اور دنیا کی زندگی تمہیں رجھائے چلی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو یاد رکھو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر چکا، اللہ کے دین کی مدد کر چکا ہے۔ جب کافروں نے اپنی بستی سے ان کو نکالا، دو میں کہ ایک میں، جو یاد رکھیں یہ جو آیت پڑھ رہی ہوں نا، میں آیت میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے آگے ترجمے سے پہلے، جس کے اندر یہ سورہ توبہ کی آیت ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم والله على كل شيء قدير تنصروه فقد نصره الله اذ اخرج